السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے اقوال زرعی کا انسائکلوپیڈیا، اور اس میں ہم مختلف لوگوں کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو مجدد الفسانی کے اقوال پر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، وہ تھوڑا سا عمل جس پر تو مداومت کرے اس عمل سے اچھا ہے جس سے ملول ہو کر تو اسے چھوڑ دے۔ اس نے ظاہری پر فریفتہ نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل سراسر غلاظت کی پوٹ ہے۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا عریاں ہونے کے درجہ میں ہے۔ جب مومن پر ہیبت الہی جم جاتی ہے تو اس کی عبادت و اطاعت کو دوام ہوتا ہے۔ اگر نماز باجماعت کا حکم نہ ہوتا تو میں مرنے سے پہلے اپنے دروازے سے بھی باہر نہ نکلتا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، خواہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوگا، مسلمانی کو نہ پہنچے گا۔ اسلام غریبوں کے لیے ظاہر ہوا اور عنقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ عورت کا نامحرم مرد سے ملائم گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے۔ علماء بے عمل پارس پتھر کی مثل ہیں، جو اوروں کو سونا بناتا ہے اور خود پتھر کا پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ دنیا دار اور دولت مند بری بلا میں گرفتار ہیں کہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور دائمی مسرت ان سے پوشیدہ ہے۔ گوشہ نشینی بے فائدہ اشغال سے منہ موڑنے کا نام ہے۔ حادثات دنیا کی تلخی کڑوی دوا کے مثل ہیں۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ خدا کے دشمنوں سے الفت کرنا خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ عجب یہ ہے کہ اپنے اعمال صالح اپنی نظر میں پسندیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ دل آنکھ کا تابع ہے۔ آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ ناقص پیشوا آخرت کی کھیتی کا ناقص تخم ہے۔ دولت مند ہر پیغمبر کو جھٹلاتے رہے اور مسکین غریب ہی ان کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ جس شخص میں محبت غالب ہوگی اس میں درد و حزن زیادہ تر ہوگا۔ دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں ہے۔ کمزور پر حملہ کرنا بزدلی ہے، ہم پلہ پر بدخلقی ہے، اور زبردست پر شوخ چشمی ہے۔ اہل اللہ کو تجارت اور خرید و فروخت بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ سرور و نغمہ ایک زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا ہے، اور گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہاں بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جس نے دولت مند کی تواضع اس کی دولت مندی کی سبب کی، اس نے دو حصہ دین برباد کر ڈالا۔ ظاہر دراصل باطن کا نمونہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت مجدد الفسانی کی اقوال زرعی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اقوال زرعی ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انسائکلوپیڈیا اردو ہندی کے نام سے ہی ہماری ویب سائٹ ہے، آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔